إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ معزز حاضرین و سامعین، یہ سورۃ الحجر کی آخری آیات آیت نمبر 94 سے لے کر 99 تک تلاوت کی گئیں۔ مکی سورہ ہے، اس کا نام الحجر اس لیے رکھا گیا کہ اس کی آیت نمبر 80 میں فرمایا گیا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، کہ تحقیق حجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اصحاب الحجر سے مراد قوم سمود ہے۔ بعض قوموں کو ان کے اپنی قوموں کے نام سے بھی قرآن نے متعارف کرایا ہے اور بعض کو علاقوں کے اعتبار سے بھی۔ تو حجر ایک مقام کا نام ہے جس مقام پہ یہ موجود تھے، جہاں یہ رہائش پذیر تھے، اس وجہ سے ان کو اصحاب الحجر بھی کہا گیا۔ فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، کہ وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ انہوں نے تو ایک رسول کو جھٹلایا تھا، صالح علیہ السلام کو، لیکن ایک رسول کی تعلیم کو جھٹلانا بھی گویا کہ تمام رسولوں کی تعلیمات کو جھٹلانے کے مترادف ہے، کیونکہ تمام رسولوں کی دعوت ایک ہی رہی، مقصد اور مشن ایک ہی رہا، الہکم الہ واحد۔ نوح علیہ السلام سے لے کر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام رسولوں کی ایک ہی دعوت تھی۔ اور جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے اعتبار سے حکم فرمایا ہے۔ فرمایا فاصدع بما تؤمر، کہ جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو بالکل ببانگ دہل بیان کر دو، کھول کر بیان کر دو، کیونکہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہونے والی ہے اور مکہ کے بھی تقریباً آخری دور میں نازل ہونے والی سورہ ہے۔ اس سورہ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صورتوں کے اندر ایمان کی دعوت کو اہل مکہ کے سامنے کھول کر بیان کر دیا تھا، ان کے سامنے پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے، ان کی تباہی اور بربادی، ان کی ذلت و خواری اور دنیا سے صفا ہستی سے مٹ جانے کے واقعات ان کے سامنے پڑھ پڑھ کر ان کو سنائے گئے۔ ان کو بتایا گیا کہ جس جرم کی پاداش میں وہ قومیں ہلاک ہوئیں
کسی کے اوپر 8 دن اور 7 راتیں دن رات جو ہے طوفانی آندھی چلی ہے، کسی کو چیخ نے آ لیا، کسی کو دھماکے نے آ لیا، کسی کو زمین کے اندر غرق کر دیا گیا، کسی کو پانی کے اندر ڈبو کر مارا گیا۔ بتایا گیا کہ ان تمام قوموں کے وہی جرائم تھے جو جن جرائم کے اندر آج تم ملوث ہو۔ وہ بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے والے تھے، اپنے رسولوں کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کی آیات کو چٹرانے والے اور اللہ کے دین کو چھوڑ کر سرکشوں اور نافرمانوں کی اطاعت کرنے والے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی عقل کو استعمال نہ کیا۔ آج وہی صورتحال تمہاری ہے۔ اس سورہ حجر کے اندر بھی اللہ رب العزت نے پچھلے کچھ پیغمبروں کے واقعات بھی بیان کیے، اور پھر ان کے ان مطالبات کا ذکر کیا جو یہ مطالبات کر رہے تھے کہ ہمارے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا، فرشتہ آ کر بتاتا ہمیں۔ تو ان کو بتایا گیا کہ فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، جب فرشتے آ جاتے ہیں تو پھر وہ نافرمانوں کے لیے کوئی خوشخبری کا سامان نہیں ہوتا، وہ تو عذاب کا حکم لے کر آیا کرتے ہیں۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کا بھی ذکر کیا جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ رحمت کی خبر لے کر آئے ہیں، ایک بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے ہیں، اور وہی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں ایک اس قوم کے لیے عذاب کی خوشخبری بن کر۔ بتایا گیا کہ فرشتوں کا آنا نافرمان قوموں کے لیے مبارک نہیں ہوا کرتا۔ تو بہرحال اس سورہ کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کیسے حالات تھے جن دور میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، کہ قوم کے سامنے دعوت کو کھول کر بیان کر دیا گیا تھا، ایک ایک بات ان کے سامنے آ چکی تھی، قوم کی مخالفت بھی بھرپور تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ستایا بھی جا رہا ہے۔ اب ایسے حالات کے اندر جب دعوت کے لیے میدان تنگ ہو رہا ہے، حالات مشکل ہو رہے ہیں، تو ایسے حالات کے اندر مالک فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، کہ جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو کھول کر بیان کر لو۔ صدا کا مطلب ہوتا ہے شگاف لگانا، کسی چیز کو پھاڑنا، یعنی بات کو اس طریقے سے بیان کرو کہ بات سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہوئے، کوئی بات کا کوئی گوشہ چھپا نہ رہ جائے دعوت کا۔ قوم کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے جناب آپ کی تو بات ہی ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ قوم کے ایک ایک سوال کا جواب دے دو، ایک ایک شبہ کو رفع کر دو، ان سے پوچھو کہ آخر وہ کون سی بات ہو جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہر بات تمہاری سمجھ میں آنے والی ہے۔ کائنات کے اوپر تم غور و فکر کرتے ہو، تم خود اس بات کو مانتے ہو کہ ہر چیز اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ہر سوال کے جواب میں تم یہ مانتے ہو کہ ہر چیز تو اللہ کی پیدا کرتا ہے، بارشیں وہ برساتا ہے، رزق وہ دیتا ہے، زمین کے اندر اقتدار سے نوازنے والا وہ ہے، تدبیر امر وہ کرتا ہے، پھر آخر فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تمہیں دھوکہ کہاں سے لگتا ہے؟ وہ بات تو بتاؤ، کس دلیل سے تم ماننے والے ہو؟ آسمانی دلیل سے ماننا چاہتے ہو تو جاؤ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاؤ آسمانی کتاب والوں سے جا کر پوچھ لو، ان سے بھی جا کے پوچھ لو، یہی تعلیم ہے، یہی حق ہے اللہ کی طرف سے۔ اس سے نابلد ہو تو پھر کائنات کے اوپر غور و فکر کرو، اپنے نفس کے اندر اپنی جان کے اوپر غور و فکر کرو، اپنے جسمانی نظام کے اوپر غور و فکر کرو، ان جانوروں کے سے عبرت حاصل کر لو کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر دودھ کا نظام بنایا، خون ہے، گوبر ہے، لیکن خالص دودھ تمہیں پلا رہا ہے۔
کون سی دلیل چاہیے تمہیں یہ بات سمجھنے کے لیے کہ اس کائنات کا مالک و خالق ایک اللہ ہے، اس کا رازق وہ ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ تم اسی کے بندگی کے پابند رہو گے، اسی کو پکارو گے، اسی کے آگے تمہارا ساتھ جھکے گا، تمہارا مال اس کے نام پہ خرچ ہوگا، ہر درد کے اندر، ہر مشکل و مصیبت کے اندر تم اسی کو پکارو گے، وہ ہے تمہارا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے لیے رزق کا بندوبست کیا ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہی تمہیں موت دے گا، وہی زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جن میں کسی نے ایسا کوئی کام کیا ہو، کسی کے پاس کوئی ایسا اختیار ہو؟ بار بار مختلف دلائل کے ساتھ، کبھی سوالیہ انداز سے، کبھی چیلنج کے انداز سے، کبھی سمجھانے کے انداز سے، کبھی سازش کرنے کے انداز سے، یہ ایک ہی بات مختلف اینگل سے سمجھائی گئی، کبھی پچھلے قوموں کے واقعات لا کر، کبھی تباہ شدہ اقوام کے حالات بیان کر کر کے ایک ہی نقطے کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ایک ہی بات، ایک ہی مسئلہ ہے۔ ان آیات کے اندر بھی یہی بات فرمائی گئی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کھول کے بیان کر دو تاکہ بات سمجھنے میں کوئی اشتباہ نہ رہے، اس کو قوم کی زبان کے اندر بیان کر دو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اس کے ساتھ یہ مشرکین جو تمہارے ساتھ سلوک روا رکھ رہے ہیں، جو انداز ان کا تمہارے ساتھ ہے، اعراض کرو اس سے، اس کو نظر انداز کرو، قوم کے سلوک کو نوٹس کے اندر نہ لاؤ، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کو بلا دو۔ قرآن کے اندر مختلف انداز سے اس دعوتی پہلو کو، دعوتی اسلوب کو بیان کیا گیا کہ ایک مومن جو دعوت کا کام کرتا ہے وہ دعوت کا کام کرنا کس طرح ہے۔ اسی آیت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کے آیت نمبر 85 کے اندر بھی فرمایا گیا، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے اس کو ہم نے پیدا کیا ہے اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر یہ غور و فکر کرنا چاہتے تو اس کے اندر کر لیں، کائنات کے اندر غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کون ایسا معبود ہے جو یہ ایسا کام کر سکتا ہو۔ بلکہ مالک تو فرماتا ہے ان کے معبودوں کی حیثیت یہ ہے، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، یہ تو زمین و آسمان کے اندر ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ کہاں سے دیں گے، کہاں سے نوازیں گے، یہ کہاں سے یہ جھولیاں بھریں گے؟ ایک ذرے کا بھی ان میں کوئی مالک نہیں ہے۔ لا یخلقون شیئا، انہوں نے ایک چیز بھی پیدا نہیں کی، نہ تو کسی چیز کا مالک ہے کہ اللہ نے ان کو مالک بنا دیا ہو۔ لا یخلقون شیئا، کوئی چیز پیدا بھی نہیں کی انہوں نے، کوئی چیز کیا پیدا کرنی، لن یخلقوا ذبابا، مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، تو وہ اختیارات ان کے پاس کہاں سے آ گئے؟ تمہیں کہاں سے دھوکہ لگ جاتا ہے کہ تم آ کر سارے اختیارات ان کو دے دیتے ہو؟ وہ سارے جو اللہ کے اختیارات ہیں وہ ان کے حوالے کر دیتے ہو۔ فرمایا کہ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، قیامت آ کر رہے گی، ایک ایک چیز تمہارے سامنے کھل کر آ جائے گی، ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی، جو آج بات دلائل سمجھ میں نہیں آ رہی ایک ایک چیز سمجھ آ جائے گی، قیامت آ کر رہے گی، سمجھانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ یہ نہ ماننے والے وہاں پکار پکار کر کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ آج تو ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، سب کچھ سمجھ میں آ گیا، سب کچھ سن لیا، آج تو ہمیں ذرا واپس تو بھیج تاکہ نیک عمل کریں، انا موقنون، آج ہمیں یقین ہو گیا، جو چیزیں آج دنیا میں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہاں یقین آ جائے گا۔ فرمایا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ
بہترین طریقے سے درگزر کرو، بہترین طریقے سے پیش آؤ، یہ بات پیش کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ فصفح الجمیل، بہترین طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، دعوت بھی دو اور بہترین طریقے کے ساتھ۔ اور یہاں فرمایا کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ مشرکین جو کچھ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، جو بدسلوکی کر رہے ہیں، جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کبھی گلے کے اندر کپڑا ڈال کر مروڑتے ہیں، کبھی کانٹے بچھاتے ہیں، کبھی پکتی ہوئی ہانڈی کے اندر اوجی ڈال دیتے ہیں، کبھی جادوگر دیوانہ مجنون مشہور کرتے ہیں، جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، لوگوں کو بدظن کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، کوئی بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ان سے اعراض کرو، ان کا نوٹس لینے کی ضرورت نہیں، ان کو دل پہ لینے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں تمہارا دل تنگ ہوتا ہے ان کے کہنے سے، جو کچھ یہ باتیں کرتے ہیں تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو اور سجدہ کرنے والے میں رہو، صبر و صلاح سے مدد لو، اللہ کے آگے سجدے کرو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، دل تنگ نہ کرو۔ دعوتی اعتبار سے سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمین میں سے ہوں، اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں، ماں کو اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ بھی مکی سورہ ہے، یہاں بھی یہی بات سمجھائی گئی کہ دیکھو دنیا کے اندر کتنی دعوتیں ہیں، کتنے بلاوے ہیں، لیکن سب سے بہترین بلاوا، سب سے بہترین پکار وہ ہے اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا اور عمل صالح اختیار کرنا، اور یہ کہنا کہ میں تو اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو یہ بات اس دور کے اندر کہنا بہت مشکل تھی، یہ بات کہنا قوم کے آبائی دین سے بغاوت کے مترادف تھا کہ میں مسلمین میں سے ہوں۔ اور فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ تمہاری دعوت کے نتیجے میں یا تم ادعو الی اللہ کرو گے، دعا الی اللہ کرو گے، تو اس کے نتیجے میں قوم کا جو بھی ریئیکشن ہو، جو بھی رد عمل ہو، ادفع باللتی ہی احسن، اس کا دفاع کرنا ہے کس طریقے سے؟ اللہ کی احسن، یہ احسن جو بہترین طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، بد اخلاقی کا جواب زیادہ بد اخلاقی کے ساتھ نہیں، دھمکی کا جواب گالی کے ساتھ نہیں، ادفع باللتی ہی احسن، تمہارا رویہ جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے، بہترین اخلاقی معیار سے بھرپور ہونا چاہیے۔ یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بیان کیا گیا، انک لعلی خلق عظیم۔ قوم مختلف الزامات لگا رہی ہے، قوم کہتی ہے کہ اس نے فساد برپا کر دیا ہے، اس نے باپ اور بیٹے کو دشمن بنا دیا ہے، اس نے بھائی بھائی کو لڑا دیا ہے، اس کے آنے سے پہلے بستی کے اندر امن تھا، یہ کیسا امن کا دین لے کے آیا ہے؟ کون سی یہ دعوت لے کر آیا ہے؟ مختلف طرح کے الزامات تھے۔ جب ایسے الزامات آیا کرتے ہیں تو ایک دائی پریشان ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم تو اخلاق کے اعلیٰ مقام پر، درجے پر فائز ہو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تمہیں پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں، رسول ماننے کے لیے تیار نہیں، انک لمن المرسلین، بلا شبہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم رسولوں میں سے ہو،
داعی پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کوئی وہم ہو گیا ہے. تو فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ ہر کارروائی کا جواب بہترین طریقے سے دینا ہے، بہترین اخلاقی معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے دینا ہے. جب تم اعلیٰ اقدار کو اپناؤ گے، اخلاقیات کو اپناؤ گے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو پھر وہ جو تمہارا جانی دشمن بنا ہوا ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا، تمہارے بہترین رویے کی وجہ سے، بہترین اخلاقیات کی وجہ سے. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ کے اندر دعوت دی ہے، اور ابھی ہجرت کے بعد 6 سال گزرے ہیں، صلح حدیبیہ ہوئی ہے. تو اسی دوران ابو سفیان جو کہ ایمان نہیں لائے تھے وہ شام کی طرف جاتے ہیں تجارت کے لیے. تو وہاں ہرقل کے ساتھ واسطہ پیش آتا ہے. ہرقل کو اس دور میں صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا کہ ایمان لے آؤ، ایمان کی دعوت دی تھی اس کو. اب وہ یہ چاہتا تھا کہ مجھے پتہ چلے کہ جس پیغمبر نے یہ خط بھیجا ہے اس کے کیا حالات ہیں. اس نے اپنے کچھ افراد کو بھیجا کہ اگر کوئی عربوں میں سے کوئی ایسا فرد آیا ہو تو اس کو پکڑ کر یہاں پہ لایا جائے. تو وہ اس قافلے والوں کو لے گئے جس میں ابو سفیان بھی موجود تھے. اب ہرقل جو ہے وہ پوچھتا ہے ابو سفیان سے کہ میں جو کچھ بھی تم سے پوچھوں گا تم بالکل سچ سچ بتاؤ گے. اور جو باقی ساتھی تھے ان کو ابو سفیان کے پیچھے کھڑا کر دیا کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو تم بتا دینا. اب ہرقل جو ہے مختلف سوالات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بتاؤ جس نے تمہارے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے خاندان میں پہلے بھی کوئی نبی گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں. ان کا اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کوئی واپس بھی ہوا ہے؟ اس نے کہا جی کوئی واپس نہیں ہوا ابھی تک. اچھا یہ بتاؤ کہ وہ تعلیم کیا دیتا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ وہ تعلیم یہ دیتا ہے کہ صرف ایک اللہ کو اپنا الہ مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ہر طرح کی بھلائی کو اور برائیوں سے منع کرتا ہے. اس نے کہا یہ بتاؤ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے جھوٹ کبھی نہیں بولا. اس نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ اس نے وعدہ خلافی نہیں کی. ہاں آج کل ایک ہمارا معاہدہ ہوا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ کیا کرتا ہے. اس نے کہا یہ بتاؤ کبھی جنگ ہوئی ہے؟ اس نے کہا جنگ ہوئی ہے، کیا فیصلہ رہا؟ اس نے کہا کبھی وہ جیت گئے کبھی ہم جیت گئے. اب ہرقل کہتا ہے کہ جو کچھ تم نے نشانیاں بتائی ہیں اللہ کی قسم وہ سچے پیغمبر ہیں. میں نے پوچھا کہ وہ اس کے خاندان میں کوئی پہلے نبی گزرا ہے؟ تم نے کہا نہیں. میں نے پوچھا کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے کہا نہیں. اگر تم کہہ دیتے ہاں تو میں کہتا کہ شاید وہ اپنا وہی مقام حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے. تم نے جو ان کی تعلیمات بتائی اللہ کی قسم پیغمبروں کی یہی تعلیمات ہوتی ہیں. تم نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ کبھی اس نے جھوٹ بولا؟ تم نے کہا اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس نے کہا جو انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ کے بارے میں کیا جھوٹ بولے گا وہ؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اس کے قدم جو ہیں اس سرزمین کے اوپر آ جائیں گے. آپ دیکھیں کہ ابو سفیان اس وقت اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، اس سے پہلے جنگیں لڑ چکے ہیں وہ، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا وہ دشمن ہونے کے باوجود بھی اس اخلاق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ہے وہ چیز جس کے لیے اللہ کی کتاب فرماتی ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کا جواب بھلائی کے ساتھ دو. جب تم یہ کرو گے تمہارا بدترین دشمن جو ہے تمہارا جانی جگری دوست بن جائے گا وہ.
وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ تو چیز، یہ وصف ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ وصف ان کو حاصل ہوتا ہے جو بڑے نصیبوں والے ہوا کرتے ہیں. یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے. برائی کا جواب بھلائی کے ساتھ دینا، بد اخلاقی کو برداشت کرتے ہوئے اعلیٰ اخلاق کو پیش کرنا، یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے. فرمایا کہ یہ وصف حاصل ہوتا ہے جو بڑے نصیبوں والے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں. اسی طرح دعوت کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کے اندر مالک فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کی طرف دعوت دو. ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف ان کو بلاؤ. بالحکمہ، دانائی کے ساتھ. والموعظۃ الحسنہ، بہترین درد مندی کے ساتھ. موعظت درد مندی کے ساتھ، حسنہ بہترین، یعنی تمہارے لب و لہجے کے اندر، تمہارے رویے کے اندر، تمہارے کردار کے اندر، تمہارے برتاؤ کے اندر اس کو واقعی خیر نظر آنی چاہیے. دعوت دینے کا مقصد متنفر کرنا نہیں، دعوت دینے کا مقصد دوسرے کو بددن کرنا نہیں، فتویٰ لگا کے ایک سائڈ پہ بٹھانا مقصد نہیں دعوت دینے کا، مناظرانہ چیلنج دینے کا مقصد دعوت نہیں ہوا کرتی. داعی کا تو ایک اپنا انداز ہے. فرمایا کہ دعوت یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ، دنائی عقل مندی، حکمت کہتے ہیں عقل مندی کو، موقع کے مناسبت کے مطابق، حالات کے مطابق، جس کو دعوت دے رہے ہو کہ علمی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے جس موقع کے اوپر دعوت دے رہے ہو اس موقع کو بھی دیکھو کہ دعوت دینا سازگار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. حکمت کے ساتھ. والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین دردمندی کے ساتھ. وہ دردمندی تمہارے اخلاق، تمہارے کردار، تمہارے بتاؤ سے معلوم ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے ساتھ دردمندی کر رہے تھے، جن کو دعوت دے رہے تھے، ان کو صرف زبانی دعوت نہیں دیتے تھے، ان مشرک رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتے تھے، ان پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتے تھے. یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تھا. جب مدینہ کے آخری دنوں کے اندر ہجرت سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں قوم کے رویے سے تنگ آ کر دل برداشتہ ہو کر مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. ابھی مکہ سے باہر نہیں نکلے ہیں کہ ایک سردار ابو دغنا جو ہیں وہ ان کو ملے ہیں. انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق تم کہاں جا رہے ہو؟ اور کہا جی تیری قوم جو ہے وہ برداشت نہیں کر رہی، اس لیے تنگ ہو کر مکہ چھوڑ رہا ہوں. ابو دغنا جو کہ ایمان نہیں لایا تھا سردار، وہ کہنے لگا کہ تیرے جیسے بندوں کو ضائع نہیں کیا جا سکتا، تو میرے ساتھ چلو، تم میری پناہ کے اندر ہو، میرے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. وہ ان کو لے کر آئے ہیں اور لے کر ایک ایک سردار کے گھر کے اوپر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم اس کو نکال رہے ہو، یہ تمہارے شر کی وجہ سے نکل کے جا رہا ہے، تمہیں اس طرح کا، تم جانتے ہو کہ اس طرح کا بندہ تمہیں کبھی نہیں مل سکتا، یہ تمہارے غریبوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، یہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، یہ لوگوں کا بوجھ اپنے سر پہ لے لیتا ہے، اس کو تم نکالنا چاہتے ہو یہاں سے. اب دیکھیں کہ ان کے کردار، ان کے اخلاق کا گواہی ایک مشرک سردار دے رہا ہے. اور آج اگر ہم صرف دعوت تو دیں، لیکن ایک غریب پڑوسی ہے، ایک بیمار پڑوسی ہے، محلے دار ہے، علاقے کا ہے، ہمارے ساتھ کام کرنے والا ہے، ہم اس کی حالات سے بے خبر ہوں، لا تعلق ہوں، بے پرواہ ہوں کہ نہیں جی ہم نے تو صرف دعوت کی حد تک ہمارا تعلق ہے، باقی ہمیں ہماری طرف جیے یا مرے ہمارے ساتھ کوئی لنک نہیں. یہ داعی کا اسلوب نہیں ہے، یہ داعی کا کردار نہیں ہے. داعی کا کردار وہ ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ تھا داعی کا کردار. قوم کے ساتھ کیسا تعلق تھا کہ شعبہ ابی طالب کے اندر 3 سال تک محصور رہے ہیں، 3 سال تک، اور 3 سال تک بنو ہاشم جو کہ پورے کے پورے ایمان نہیں لائے تھے،
وہ صرف آپ کی ہمدردی کے اندر ہی 3 سال تک تکلیفیں جھیلتے رہے. کیا پڑی تھی ان کو؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کے اندر، رویے کے اندر ذرا برابر بھی قوم کے ساتھ نفرت کا رویہ ہوتا، کوئی شائبہ تک ہوتا، وہ کہتے جاؤ پھر. لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارا خواہشہ ہے، ہم اس کا ساتھ دے سکیں یا نہ دے سکیں، اس کی دعوت کو قبول کریں یا نہ کریں، لیکن اس کا کام درست ہے، اس کی بات صحیح ہے. وہ بات کی گواہی دیتے تھے. ان کا یہی تو معاملہ تھا کہ ہم ساتھ نہیں دے سکتے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو شروع کے اندر یہ دعوت دے کر بلایا ہے اور ان کے سامنے بات رکھی ہے کہ ایک کلمہ ہے، اس کو قبول کر لو اور وہ عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور کلمہ یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے. یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو. تو ابو لہب جو ہے جس نے مخالفت کی تھی ابھی گھر کے اندر، وہ کہنے لگے بھتیجے تم جانتے ہو کہ یہ کلمہ جس کے تم یہ کلمہ کہہ رہے ہو یہ ہے کیا؟ یہ پوری دنیا کے ساتھ ٹکراؤ ہے، اور تیرے باپ کی جو قوم ہے جس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ پوری قوم کے ساتھ ٹکر لے سکے. یعنی اس خوف کی وجہ سے وہ ساتھ نہیں دے پا رہے تھے، لیکن ایمان قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن اخلاقی طور پر ان کی ہمدردیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. کیوں وہ ہمدردیاں کیوں تھیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے واقعی ہمدرد تھے. وہ اس ہمدردی کو محسوس کر رہے تھے، ایمان کو قبول کریں یا نہ کریں. تو اسی طرح آج اگر کوئی داعی ہے ایمان کی بات کو لے کر اٹھا ہے تو اس کے اندر وہ ہمدردی قوم کو محسوس ہونی چاہیے. وہ دردمندی رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، علاقہ والوں کو، دوستوں کو محسوس ہونی چاہیے کہ واقعی ہمدرد اور غمگسار ہے. وہ صرف زبان کی حد تک وہ دعوت دائی نہ ہو، اس کے کردار کے اندر وہ دعوت ملنی چاہیے وہ چیز. ہمارا کہ وجادلہم باللتی ہی احسن. ہاں اگر کوئی بحث مباحثہ ہو جائے، مجادلہ ہو جائے، کوئی بحث کے اندر گرما گرمی ہو جائے، کوئی بات چیت کرتے ہوئے، ہمارا کہ کیا ہونا چاہیے؟ باللتی ہی احسن. وہ اب بحث مباحثے کے اندر بھی وہ انداز ہونا چاہیے جو بہترین ہو، جو اعلیٰ ترین ہو، جس کے بعد بدمزگی نہ ہو، جس کے بعد نفرت نہ ہو، جس کے بعد ہمیشہ سے کی قطع تعلقی نہ ہو. ایسے موقع کے ایسے موڑ کے اوپر دعوت کو چھوڑو جو بہترین طریقہ کار ہو. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. بلا شبہ تیرا رب بہتر جانتا ہے کہ اس کے راستے سے گمراہ کون ہے، ہدایت کے اوپر کون ہے. تم ان کے اوپر داروغہ نہیں ہو، تمہیں ان کے اوپر مسلط نہیں کیا گیا کہ ہر صورت ان کو دار ایمان کا داخل کر کے رہنا ہے. تمہارا کام دعوت دینا ہے، بات پہنچانا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ، اچھے اسلوب کے ساتھ، اچھے پیرائے کے اندر، اچھے موقع محل کو مد نظر رکھتے ہوئے. یہ تمہارا کام ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے اندر، سورہ عنکبوت چونکہ ہجرت سے پہلے کی نازل ہونے والی سورہ ہے، اس میں مومنین کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے، چونکہ اب ہجرت کے بعد اہل کتاب کے ساتھ دعوت کا معاملہ چلنا تھا. اب اہل کتاب کے ساتھ دعوت دینے کا اسلوب اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ اہل کتاب کو دعوت کس طرح دینی ہے. فرمایا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اہل کتاب کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کرنا مگر وہ طریقے کے ساتھ الا باللتی ہی احسن، جو بہترین طریقہ کار ہو. الا الذین ظلموا منہم، ہاں جو ان میں سے ظالم لوگ ہیں، جو ان کا واقعی ایسے ان کے لیڈر ہیں، ایسے ان کے احبار و رہبان ہیں جن کا کام ہی مناظرانہ انداز ہے، جن کا کام ہی بد زبانی کرنا ہے، جن کا کام ہی معاملات کو خراب کرنا ہے، فرمایا کہ وہ اس سے مستثنا ہیں. ورنہ عام اہل کتاب جو بھی ایک شریف و طبع بندہ ہے اس کے ساتھ ہمارا دعوت کا انداز بہترین ہونا چاہیے. اور ان سے یہ بتا دو، ان کو بتا دو وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور فرمایا گیا ان کو اہل کتاب کو یہ بتا دینا کہ ہم تو اس پر ایمان لائے ہیں جو اللہ نے ہماری طرف نازل کیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کیا وہی ہمارا الہ ہے، وہی تمہارا الہ واحد ہے، ہم اس کے فرما بردار ہیں. ہم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، کوئی نیا پیغام لے کر نہیں آئے، وہی پیغام ہے، وہی بات ہے جو تمہاری کتابوں کے اندر ہے.
یعنی یہاں اہل کتاب کو دعوت دینے کا اسلوب بیان کیا گیا کہ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کے نظریات میچ کر رہے ہیں، جو کہ انہی کتابوں کو ماننے کے دعوے دار ہیں، ان کے ساتھ دعوت کا کیا طریقہ بتایا گیا کہ ان کے ساتھ ان چیزوں کے ان نکات کے ذریعے سے دعوت شروع کرو جو آپ کے اور ان دونوں کے درمیان برابر ہیں، جن کے اوپر آپ اور وہ متفق علیہ ہیں، جن کے اوپر آپ اور دونوں کا اتحاد ہے، اتفاق ہے، آپ ان کے ساتھ وہاں سے بات شروع کریں۔ اب یہاں پہ ایک چیز یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ دعوت کے عام طور پر دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے، مثبت مکالمہ، پازیٹیو طریقہ کار، جس میں متفق علیہ اتفاقی چیزوں سے بات شروع کی جائے۔ ایک دوسرا طریقہ ہے جس کو ہمارے ہاں برصغیر کے اندر کہا جاتا ہے مناظرہ۔ مناظرے کی قرآن و حدیث کے اندر آپ کو دلیل نہیں ملے گی، کوئی ثبوت، کوئی شائبہ تک نہیں ملے گا۔ ہاں ایسا مثبت مکالمے کی آپ کو بات ملے گی۔ مناظرے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مناظرے کے اندر ہمیشہ اختلافی نکات سے بات شروع کی جاتی ہے۔ مناظرے کے اندر ہمیشہ دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، دوسرے کو جھوٹا، جاہل، گمراہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دوسرے کو جہل ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دوسرے کے مقابلے مرتبے کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ مناظرے کے اندر ہوتا ہے۔ تو اسلام ایسے مناظروں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ آج تک آپ نے جتنے مناظرے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، یہی چیز آپ کو دیکھیں گے کہ دونوں حریفوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ دوسرے کو نیچا دکھا دیں۔ حق کو واضح کرنا مقصد نہیں، مخالف کو چت کرنا مقصد ہے۔ لیکن اللہ کی کتاب ایسی چیز کو حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ ایسی وہاں سے شروع کرو اہل کتاب کے ساتھ بات جو متفق علیہ پوائنٹ ہیں، وہاں سے ان چیزوں کی طرف آ جاؤ جہاں کے اختلاف ہے۔ آل عمران میں مالک نے یہی بات فرمائی، قل تعالوا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ ان اہل کتاب سے کہو کہ آؤ اس بات کی طرف جو تمہارے درمیان یکساں ہیں، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، ہم کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اللہ کا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس چیزوں کو وہ مانتے تھے، یہ چیزیں متفق علیہ تھی۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم اللہ کو چھوڑ کر آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں، کسی پیر کو، کسی مولوی کو اللہ کے درجے پہ، شریعت سازی کے درجے پہ نہ مقرر کر دیں۔ وہاں کے فَإِن تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر منہ پھیرتے ہو، تم نہیں مانتے، اس بات کے اوپر نہیں آتے، ان متفق علیہ پوائنٹس کے اوپر نہیں آتے، پھر تم گواہ رہنا کہ ہم تو مسلم ہیں، ہم نے اس بات کو مان لیا، ہمارا یہی عقیدہ ہے، ہمارا یہی ایمان ہے، ہم اس کے اوپر جمع ہوئے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی، ان کے اندر بھی بات یہی فرمائی گئی کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کو کھول کر بیان کر دو۔ فاصدع جس طرح آپ کے سامنے صدا کا مطلب ہوتا ہے شگاف لگانا، کسی چیز کو پھاڑنا، جو چیزیں تاکہ چیز ہر چیز واضح کھل کے سامنے آ جائے۔ جس چیز کا حکم دیا اس کو کھلے انداز سے بما کے دہل بیان کر دو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ مشرکین جو کچھ کرتے ہیں اس سے اعراض کرو۔ اعراض کا مطلب ہوتا ہے نظر انداز کر دینا، چشم پوشی کر دینا، کسی چیز کا نوٹس نہ لینا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، فرمایا کہ یہ جو تمہارا مذاق اڑانے والے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں، ان سے بدلہ ہم لیں گے، تم نے بدلہ نہیں لینا، تم نے ان کا جواب پتھر سے نہیں دینا، تم نے ان کی باتوں کو دل پہ نہیں لینا۔ اگلی آیات کے اندر فرمایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ تمہارا دل تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے، لیکن تم نے دل پہ لینی نہیں ہے یہ باتیں تو انڈرسٹوڈ ہیں، یہ تم دعوت دو گے تو یہ سارا کچھ کریں گے، یہ چیز تو پہلے سے معلوم ہونی چاہیے، لیکن اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، مذاق اڑانے والے جو ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ یہ جو یہاں پہ آ رہا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، عارض عن المشرکین سے مراد، بات ترجمہ کرنے والوں نے لکھا کہ ان سے منہ پھیر لو۔ منہ پھیرنے سے مراد
شاید ان سے برات اختیار کرنا، برات عارض سے مراد برات اختیار کرنا نہیں ہے، قطع تعلقیت سے مراد نہیں ہے۔ برات کا ایک اپنا موقع ہے، اس کا اپنا مقام ہے۔ برات کا حکم سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اتمام حجت ہو چکی تھی، جب بات کھل کے آ چکی تھی، جب مشرکین کے ساتھ برات کی گئی تو پھر ان کو اس کے بعد وقت بھی دے دیا ہے کہ 4 مہینے کا وقت ہے، 4 مہینے کا، 4 مہینے کے اندر یا تو ایمان کو سمجھ لو، دائرہ ایمان کے اندر آ جاؤ، یا جزیرۃ العرب سے نکل جاؤ، ورنہ پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو۔ وہ برات کا معاملہ کوئی اور ہے، اس کا مقام سٹیج اس کی کوئی اور ہے۔ یہاں اعراض کی بات، اور اعراض سے مراد یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو نظر انداز کر دو، اس سے چشم پوشی کرو، قطع تعلقی نہیں، قطع تعلقی کا حکم نہیں یہاں پہ۔ اسی طرح قرآن کے اندر ایک الفاظ آتا ہے اصحاب کہف کے لیے، لفظ آیا کہ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، کہ اب جب تم نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، قوم کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لی ہے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جن کو اللہ کے چھوڑ کر جن کی بات ان سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پھر اب تم غار کے اندر چل رہو، وہاں اللہ تعالیٰ تمہارے اپنا دامن رحمت وسیع کرے گا۔ وہ بھی ایک آخری وقت تھا جب ہجرت کا حکم ہو گیا کہ اب تم نکل جاؤ یہاں سے، کیونکہ اب اس کے بعد ان کو قتل کیا جا سکتا تھا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ جب باپ کو دعوت دیتے ہیں وہ کہتا ہے، باپ کہتا ہے کہ تم میری نظروں سے دور ہو جا، تو وہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ میں تم کو بھی چھوڑتا ہوں اور جن کو تم اللہ کا چھوڑو میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں، وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ وہاں اس کے بعد وہ بھی ہجرت کر جاتے ہیں، وہ بھی ہجرت کے موقع پہ ان کو چھوڑنے، یعنی ایک مومن اس وقت تک اپنی قوم کو نہیں چھوڑ سکتا، ان کے ساتھ حسن سلوک کو نہیں ترک کر سکتا جب تک یا تو وہاں سے اس کو کوئی نکال نہ دے، یا ایسے حالات نہ پیدا ہو جائیں کہ وہ نکلنے پہ مجبور ہو جائے۔ ورنہ یہاں پہ جو فرمایا گئے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ بات کو بات تم نے کھول کر بیان کرنا ہے، یہ جو آپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اس سے چشم پوشی کرنی ہے، اس کو دل پہ نہیں لانا، اس سے دل تنگ نہیں کرنا، اس کا جواب دینے کی کوشش نہیں کرنی، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، تم نے ان کی بد اخلاقی کا جواب زیادہ بد اخلاقی کے ساتھ نہیں دینا، بس ادفع باللتی ہی احسن، تمہارا جواب وہ بہترین طریقے سے ہونا چاہیے، تمہارا دفاع بھی بہترین طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ کا پیغام ہے ہمارے سامنے جو آپ بھائیوں کے سامنے رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پابندی کرنے کے، اس کا متحمل بننے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کی ہم کسی طرح کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، کسی بھی طریقے سے جو ہمارے اندر سرزد ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے دور کرے ان کو، اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔